جیسے ہم نے کل کہا تھا درس میں کہ جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا بیت المقدس جس کا پرانا نام ایلیا تھا، اس کا حاکم تھا ابن ناطور۔ ابن ناطور جو تھا وہ ایلیا کا جو تھا وہ حاکم تھا، اور ملک شام کے نصرانیوں کا بھی وہ مخدوم تھا۔ تو اب امام طحاوی اس کو روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابن ناطور جو کہ ہرقل کا جو ہے دوست تھا، ایلیا کا حاکم تھا اور نصرانیوں کا مخدوم تھا ملک شام میں، تو بیان کرتا ہے کہ ہرقل نے جب ایلیا وہ آیا، ہرقل جو ہے وہ ایلیا آیا تو ایک دن صبح پریشان نظر آیا۔ اب اس واقعے سے پہلے کی بات وہ تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، کبھی اوپر کا ذکر کرتے کبھی آخر کا ذکر کرتے۔ جب وہ آیا تھا یہاں پہ شروع میں پریشان تھا۔ کیا پریشان تھا؟ کیونکہ یہ علم نجوم کا ماہر تھا، علم نجوم کا ماہر تھا۔ اس نے کہا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ جس قوم نے ختنہ کی ہے، جو قوم ختنہ کرنے والی ہے، ان کا بادشاہ غالب آئے گا۔ کیونکہ اہل عرب اس وقت ختنہ کرتے تھے اور ان میں یہود ختنہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہودی ختنہ کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام مخدوم پیدا ہوئے، ٹھیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ختنہ کرتی، دین ملت ابراہیمی والے بھی ختنہ کرتے، ہمارے ختنہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا کہ اس قوم کو بادشاہ غالب آنے والا ہے، یعنی اسے اپنے اقتدار جاتا ہوا خطرے میں نظر آیا۔ تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا مزاج ہم خیال معلوم، ہم خلاف بابر پا رہے ہیں۔ تو ابن ناطور نے کہا، ہرقل جو ہے وہ کاہن تھا، علم نجوم میں نظر رکھتا تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، تو میں آپ کو کوئی عبارت کا ترجمہ نہ چھوٹے اس لیے میں برابر پڑھا ہوں۔ اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج رات جب ستارے دیکھے تو میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوگا، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوگا۔ اس سے مراد اس کی حضور علیہ السلام کی ذات عبادت ہے۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ سوال ہوا، لوگوں نے جواب دیا کہ صرف یہودی ختنہ کراتے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اب وہ مشیر ہوتے ہیں نا، بعض وہ مشورہ بھی دیتے ساتھ ساتھ، آپ فکر نہیں کریں سر، بے فکر ہو جائیں، آپ ان کا کام کر دیں گے، فکر نہیں کریں، بس آپ اپنے حدود مملکت میں جو ہے اعلان کر دیں، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے ملک میں اعلان کر دیں کہ جہاں یہودی ملے ان کو کاٹ کے پھینک دو، یہودیوں کو قتل عام کر دو، کیونکہ یہ نصرانی تھے۔ یہ کون تھے؟ نصرانی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو قتل عام کر دو۔ اب اسی اسنا میں ہرقل جو ہے اس کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام غسان تھا۔ اچھا اسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہرقل کو پہنچا دو۔ یعنی اسی اسنا میں ابھی وہ اپنا جو ہے خواب، اپنا یعنی نجوم کا جو علم ہے اس کی روشنی میں یہ بتا رہا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوگا۔ ابھی یہ وہ پیشہ کوئی کرنا تھا، اتنے ہی میں اسی اسنا میں غسان کے بادشاہ نے ایک آدمی اس کے دربار میں بھیجا اور کہا کہ ہرقل کو بول دو کہ حضور کا ظہور ہو گیا۔ اور یہ وہ ابتدائی وقت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی تشریف لائے، یہ جناب علی صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ گویا کہ حضور علیہ السلام کے 60 سال ہونے کے قریب حضور علیہ السلام کے یعنی تقریباً 57 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علم نجوم کے اعتبار سے جو زحل اور مشتری سیاروں میں 3 قرائن ہوتے ہیں، قرائن علم نجوم کی روشنی میں، تو اس میں ہر قرینہ جو ہوتا ہے وہ 20 سال کا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے تینوں قرائن میں علم نجوم کے اعتبار سے پیشن گوئیاں ہوئی تھی۔ پہلے قرائن میں حضور علیہ السلام کی آمد، دوسرے قرائن میں نزول وحی کا سلسلہ ہوا، اور تیسرے قرائن میں اب غلبہ ملکوں پر اسلام کا غلبہ، اس کا قرینہ جو ہے وہ بتا دیا گیا۔
تو خیر اس پر